السلام علیکم دوستو، بہت دنوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس بات کو لے کے ویسے تو ہر بندہ ہی پریشان ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کے اگینسٹ کوئی کام بھی نہیں کیا، شاید کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اصل میں ہم لوگ بھی لکیر کے فقیر ہیں، چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی تبدیلی آئے۔ ماہ مقدس ماہ رمضان اپنی پوری توانائیوں، تابناکیوں، برکتوں، فضیلتوں کے ساتھ روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مخصوص کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ اس کا ہر عمل اس قدر بابرکت ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑے دکھ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماہ مقدس میں پوری دنیا میں، اقوام عالم میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، جتنے غیر مسلم ممالک ہیں سب میں اس ہولی منتھ کے حوالے سے پرائسز نیچے آ جاتی ہیں، مسلمانوں کو میکسیمم ریلیف دیا جاتا ہے، چیزوں کو میکسیمم سستا دیا جاتا ہے، پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے اچھے سے استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ یورپ کی مثال لے لیں، ابھی جا کر یورپ میں مسلم ممالک کے لیے یا مسلم لوگوں کے لیے، ممالک کہہ رہا ہوں، مسلم لوگ جو وہاں پہ بستے ہیں ان کے لیے کس قدر انہوں نے چیزیں سستی کی ہیں صرف اس ہولی منتھ کے لیے۔ اور اگر آپ کینیڈا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، وہاں پر کہیں پہ 60% ہے، کہیں پہ 63% انہوں نے چیزوں کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگایا، جو آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں، جو آپ سحری کے وقت استعمال کرتے ہیں، جو آپ افطاری کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا، یہ ملک جس میں ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، ہر نعمت اس ملک میں پیدا ہوتی ہے، کون سی نعمت ہے جو اس ملک میں نہیں پیدا ہوتی؟ لیکن مارکیٹ میں آپ وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کیلا 400 روپے، اچھا کیلا 450 روپے، اس سے تھوڑا سا 350، اس سے نیچے پھر 250 ہے، پھر 200 ہے۔ وہ خدا کے بندو، یہ بیچ رہے ہیں آپ، یہ دے رہے ہیں اس ملک میں؟ کوئی بندہ اپنے دسترخوان کو کیا سجا سکتا ہے اس طرح؟ افطاری اس طرح اپنے دسترخوان کے اوپر رکھ سکتا ہے؟ سیب 400 روپے کلو ہے، کل تک جو خربوزہ 70-75 روپے آوازیں لگا رہے تھے، اس وقت 200 سے زیادہ اوپر چلا گیا۔ اور خدا کا خوف کرو یار، کتنی ذخیرہ اندوزی کرو گے، کتنے ریٹ بڑھاؤ گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا یاد نہیں ہے؟ وہ میرے بھائی جو دسترس رکھتے ہیں وہ تو خرید رہے ہیں، جن کی قوت خرید میں ہے وہ تو خرید رہے ہیں اور اپنے دسترخوانوں کو سجا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ان کے برابر میں رہنے والا بھائی ان تمام نعمتوں سے محروم ہے؟ وہ کچھ تو خوف خدا کرو یار۔ آپ کے مال میں ان کا بھی حصہ ہے جن تک آپ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ لمبی لمبی ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں قطاریں، جن میں خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان لگے ہوئے ہیں، اور کتنی مواد اب تک ہو چکی ہیں، کتنی خواتین مر گئی ہیں، اور کس طرح لوگ صبح سے آ کے لائنوں میں آئی ڈی کارڈ ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، رو رو کے بلک بلک کے کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ہمیں آٹا دے دو، خدا کے واسطے ہمیں آٹا دے دو۔ وہ آپ کے ملک میں جتنی آفات آ رہی ہیں نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو بھی داؤ لگایا ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نفل کی نماز پڑھیں گے، اس کی بارگاہ میں التجا کریں گے، گڑ گڑائیں گے اور معاف کرتا ہے۔ ایک سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ حقوق اللہ کی تو شاید کوئی بخشش، کوئی نجات، کوئی اس میں کچھ فلیکسیبلٹی ہوگی، لیکن حقوق العباد کے کیا کرو گے؟ مرنا نہیں ہے؟ اس ملک میں جتنے لوگ جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے، جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور خدا کے واسطے میری ان سے التجا ہے۔ اس ملک کا نظم و نسق چلانے والوں سے میری التجا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانے والوں سے میری التجا ہے۔ خدا کے واسطے اس پہ غور کریں۔ لوگوں کی دسترس سے چیزیں باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کی قوت خرید اتنی نہیں رہی، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ ایسا نہ ہو، پاکستانی اخبارات میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ نماز قائم کریں،
اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے لوگوں کو اس پریشانی کے عالم سے، اس دکھ تکلیف میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور خدا کے واسطے چیزوں کو کنٹرول کریں، ان کے ریٹس کو کنٹرول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ چلے، اجل آ جائے اور آپ کو بھی لے جائے اپنے ساتھ، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے نا، کیا جواب دو گے؟ ہم اپنی ٹیبلوں کو سجا رہے ہیں، ہم اپنی ٹیبلوں کے اوپر اتنی نعمتیں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا بنا ہے گھر میں۔ آپ کی ٹیبلیں سجی ہوئی ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سحری کر رہے ہیں، آپ افطاری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے برابر میں بیٹھا بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے دسترخوان کو اس طرح سجا لے۔ وہ کتنا کھاؤ گے میرے بھائی؟ یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا ہے، جو کچھ لے کے جانا ہے وہ آپ نے اپنے اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں۔ شرم آتی ہے یار ان خواتین کو دیکھتے ہوئے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو لائن قطار کے اندر لگی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے، غیرت نام کی ہمارے یہاں چیز ہی نہیں ہے۔ غیرت کس بلا کا نام ہے؟ غیرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ تذلیل در تذلیل، تذلیل در تذلیل۔ آپ سے 10 بستہ، خدا را 10 بستہ آپ سے گزارش ہے، ان لوگوں سے بائی کاٹ کریں جنہوں نے چیزوں کے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں۔ اور بھائی اگر میں ایک دن میرے دسترخوان میں مرغی نہیں ہوگی، 2 دن نہیں ہوگی، 4 دن ہوگی، تو میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ روزہ رکھ رہے ہیں آپ اللہ کے لیے، اجر و ثواب لے رہے ہیں آپ اللہ سے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ سوچ بھی نہیں رہے، آپ دیکھ بھی نہیں رہے۔ یہ اتنا مہنگا فروٹ جو باہر کا بازار کے اندر مل رہا ہے، آپ ان سے بائی کاٹ کیوں نہیں کرے؟ میری آپ سے 10 بستہ گزارش ہے، خدا کے واسطے ان کے ساتھ بائی کاٹ کرے، ان کو بالکل بھی نہ ان سے کچھ بھی خریدے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے یہ جب 10 دن ان کا 5 دن ہفتہ ان کا فروٹ آپ نہیں نہ خریدیں گے تو یہ گلے سڑے گا، تو ان کو احساس ہوگا۔ میری حکومتی اداروں سے یہ درخواست ہے کہ وہ افراد، مثال کے طور پر میں کیلے کی بات ہی کر لیتا ہوں، کیلا 350-400 روپے درجن بک رہا ہے، وہ لوگ جو گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں سندھ کے اندر سے کہ جی گاڑی اتنے میں ذمہ دار کہتے ہیں اس سے کم میں لوڈ نہیں کروں گا، اور خدا کے واسطے اسے کنٹرول کرو۔ چھوٹا دکاندار تو خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ ایسا ظلم مت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، یہ مہینہ برکتوں کا ہے، یہ مہینہ فضیلتوں کا ہے، اور فضیلت سے جو سمیٹنے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان یا اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت یا اس ماہ مبارک میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروا سکا، یا ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ وہ خدا کے واسطے دوستو، وہ آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے یار۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ آپ کو دیا ہے تو اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیے نا، اپنی عاقبت سنواریے۔ آپ نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں اس کو چلانے کے لیے سارا رزق اسی مہینے میں اکٹھا کرنا ہے۔ کتنا کھاؤ گے یار؟ کتنا پیسہ بچاؤ گے؟ کیا کر لو گے؟ آپ کے بچے بھی آپ جیسا ان کو رزق کھلا رہے ہیں نا، ان کو ویسا ہی اثر ہوگا۔ اگر کسی کا حق مار کے، کسی سے چوری کر کے، یہ چوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 200 روپے کی چیز ہے آپ اسے 500 روپے میں بیچ رہے ہیں، 100 روپے کی چیز ہے آپ اسے 300 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کرو، میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ کل کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ محشر میں حاضر ہوں تو آپ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ہمارے امتی نہیں ہیں تو کیا رہ جائے گا آپ کے پلے؟ شکر کرو کہ آپ کا کوئی مالک اور وارث ہے، اور اپنے مالک اور وارث کو خوش کرنا آپ کا اور میرا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اپنی اخلاقیات کو بلند کیجئے، خدا کے واسطے اس تذلیل کو ختم کریں، ان لوگوں سے بائی کاٹ کریں جنہوں نے یہ سارا فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، نہ تو آپ کو لوگ معاف کریں گے اور نہ ہی آپ کو خدا معاف کرے گا۔ ان غریبوں کی آہوں سے بچیے، ان غریبوں کی آہوں سے بچیے جن کے دسترخوان صرف اور صرف آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ناانصافی کی وجہ سے سجے نہیں ہیں، جن کے دسترخوان پر افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ہمیں آتے جاتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے،
بہت سارے ایسے سادہ لوگ ہیں، بہت سارے ایسے سفید پوش ہیں جو کسی کو جا کے کہہ نہیں سکتے، کسی کا تو پردہ رہنے دے یار، اتنا ذلیل مت کرے، اس طرح ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل مت کرے یار. آپ کو اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، انسانیت کی اس طرح سے تذلیل نہ کریں، وہ بھی اس ماہ مقدس میں. اور میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کرو یار، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے یار، جائز منافع لو، دیکھو تو صحیح اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے، ورنہ یہ آپ کا مال آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. آپ کا جو کچھ بھی آپ کے کام آنے والا ہے وہ آپ کا عمل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے حکم دیے اس پر عمل کریں، اسی میں آپ کی عزت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.